السلام علیکم۔ لائٹ ہاؤس سے وحید قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے وی لاگ کا یہ سلسلہ لائٹ ہاؤس کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کی جو غرض و غایت ہے اس حوالے سے لائٹ ہاؤس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا کہ لائٹ ہاؤس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سمندری سفر کے دوران جو کشتیاں اور جہاز ہوتے ہیں ان کو راستہ دکھانے کے لیے پرخطر اور خطرناک راستوں کی نشاندہی اور محفوظ راستوں کی سمت نمائی کے لیے روشنی کا ایک مینار ہوتا ہے، جہاں سے روشنی پھیلتی ہے میلوں تک اور سمندری مسافروں کو راستہ نظر آتا ہے۔ چونکہ انسانی سماج کی جو کشتی ہے وہ بھی ایک عرصہ دراز سے اشکولے کھا رہی ہے، تو یہ اسی سلسلے میں کوشش ہے کہ اس ڈولتی ہوئی کشتی کو راستہ دکھانے کا کچھ اہتمام کیا جائے، کچھ کوشش کی جائے۔ ناظرین، ہمارے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ اریٹیٹنگ ہے، جس کی وجہ سے زندگی بجائے آسان ہونے کے مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دنیا جو خدا نے سارے انسانوں کے لیے بنائی، یہ ایک خوبصورت اور لیویبل پلیس بننے کی بجائے ایک جہنم میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جتنا سرگرم آج ہے، شاید تاریخ میں پہلے کبھی اتنا سرگرم نہیں تھا۔ انسان کی سرگرمی، انسان کی ایکٹیویٹی کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ اتنا پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اس کا اندازہ آپ اس حقیقت سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ یہ جو 20ویں صدی کی 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، اور اس سے پہلے 20ویں صدی، اس 120 سالوں میں سائنس ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی ہوئی، شاید اس سے پہلے کی ساری صدیوں میں اتنی ترقی نہیں ہو سکی۔ انسان کی اتنی زیادہ سرگرمی اور اتنی زیادہ فعالیت کے باوجود انسانوں کے مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جو آپ 20ویں صدی میں سائنسی ترقی اپنے عروج پر تھی، لیکن دوسری طرف اسی صدی میں 2 بڑی جنگیں اور اس کے علاوہ چھوٹی کئی جنگیں جو ہیں وہ ان سے انسان دوچار ہوئے، انسان ان کا شکار ہوئے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی زیادہ سائنسی ترقی کے باوجود اور اتنی زیادہ دولت کی ریل پیل کے باوجود یہ مسائل جو ہیں انسان کو کیوں پیش آ رہے ہیں؟ تو اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ نہیں ہے کہ نظریات کی ایک چکا چوند ہے جس نے انسانوں کی نظروں کو خیرہ کر دیا ہے، کیونکہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ کچھ لکھا جا چکا ہے، اتنا زیادہ کچھ کہا جا چکا ہے اب تک، کہ ایک آپ کو ہر طرف نئے نیریٹیوز کی بھرمار نظر آتی ہے، نئے ڈسکورسز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیریٹیوز اور ڈسکورسز کی اس بھیڑ بھاڑ میں نظریات جو ہیں وہ گم ہو کر رہ گئیں، اور نظریات مان پڑتے جا رہے ہیں، اور نظریات کے مان پڑنے کی وجہ سے ایک بجائے اس کے کہ دنیا میں روشنی پھیلے، ہمیں ایک تاریکی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس تاریکی میں روشنی کا انتظام کرنا ہے اور نئے راستے ہم نے نکالنے ہیں۔ تو جس انسانی سرگرمی کا
ذکر کیا گیا وہ سرگرمی یا وہ ایکٹیویٹی وہ تخلیقی بھی ہو سکتی ہے، وہ پیداواری بھی ہو سکتی ہے، وہ فکری سرگرمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی ہر سرگرمی کے پیچھے اس کے کچھ مقاصد کار فرما ہوتے ہیں، یعنی جنہیں ہم اس ایکٹیویٹی کا آبجیکٹو کہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ ایکٹیویٹی وہ سرگرمی مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے سماج کے اوپر، دنیا کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جسے امپیکٹ کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے امپیکٹ کو ناپا جاتا ہے کہ اس نے کس حد تک زندگی کو اور انسانوں کو فائدہ پہنچایا۔ تو جیسے مثال کے طور پر ایک ادیب یا رائٹر جو ہے وہ جب ایک کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے اگر اس کے جو کنٹینٹس ہیں ان کے ساتھ اگر قاری، پڑھنے والا، سننے والا اگر ایگری کرے اور ان کو قبول کر لے تو اس کے نتیجے میں علم جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیا نیریٹو سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کتاب کے کنٹینٹ سے لوگ ایگری نہ کریں، اتفاق نہ کریں اور اسے قبول نہ کریں تو پھر ایک مکالمہ جنم لیتا ہے، ایک ڈائلاگ جو ہے اس کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس نیریٹو بلڈنگ میں اور ڈائلاگ میں بھی اگر چوز کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈائلاگ ایک بہتر آپشن ہوتا ہے۔ بے شک لوگ اتفاق نہ کریں اس کتاب کے ساتھ، اس کے کنٹینٹ کے ساتھ اختلاف کریں، لیکن وہ مکالمہ جو ہے وہ اس عمل کو جاری رکھتا ہے، سیکھنے کا عمل، سمجھنے کا عمل، تفہیم کا عمل۔ تو اس عمل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ہمارے معاشرے میں ڈائلاگ کا فقدان نظر آتا ہے، ہمارے معاشرے میں ٹالرنس ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینے کی جو ایک روایت تھی وہ کہیں نظر نہیں آتی، اور ایک ایگریشن، ایک انتہا پسندی کا رجحان ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ وجوہات ہیں، جو 2-3 وجوہات ہیں، اور ہمارے جتنے یہ ویلاگ کا سلسلہ ہے اس میں ہر ویلاگ، جتنے بھی ویلاگز آئیں گے ان کی بنیاد یہی ہوگی، یہ جس عدم توازن کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں، تو یہی عدم توازن جو ہیں یہ کسی نہ کسی صورت میں اس مسئلے کی وجہ بنتے ہیں اور بنیاد بنتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو عدم توازن ہم دیکھتے ہیں وہ علم کے حوالے سے، اور یہاں پر میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ علم سے مراد نالج ہے، جسے ہم انگریزی میں نالج کہتے ہیں یا وزڈم کہتے ہیں، اردو میں اس کو ہم علم یا حکمت کہہ سکتے ہیں۔ یہی لفظ علم عربی زبان کا لفظ ہے جو سائنس کے ترجمے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ترجمے کا مسئلہ ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ علم کو سائنس کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ علم کو نالج کے لیے یا وزڈم کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ نالج اور وزڈم کے لیے حکمت اور دانش کا جو الفاظ ہیں یہ موزوں الفاظ ہیں۔ تو بہرحال نالج کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے جب، تو فلاسفی کی ایک برانچ ہے ایپسٹیمالوجی۔ ایپسٹیمالوجی فلاسفی کی وہ برانچ ہے جو علم کے یعنی نالج کے جو ذرائع ہیں دانش اور حکمت کے، ان کو موضوع بناتی ہے۔ اس کا سبجیکٹ میٹر جو ہیں وہ سورسز آف نالج ہیں۔ تو سورسز آف نالج میں ہمارے پاس 3 بڑے سورسز ہیں۔ ایک سورس ہمارے پاس ریویلیشن ہے جسے وحی کہتے ہیں، اور دوسرا سورس ہمارے پاس ریزن ہے، عقل جسے کہا جاتا ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر جو ہمارے پاس ایکٹیویٹی آتی ہے اس کو ہم ریشنلزم کہتے ہیں۔ اور
تیسرا جو ہے وہ امپیریکل ہمارے پاس نالج ہے، یعنی جو حصی ادراک ہے، جو اس کائنات کو، اس دنیا کو حواس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو وہ جو حصی ادراک ہے اس کی بنیاد، اور یہ امپیریکل نالج جو ہے یہی سائنس کی بنیاد بنتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر خاص طور پر ہمارے ملک میں اور عمومی طور پر دنیا میں، خاص کر تھرڈ ورلڈ میں، تیسری دنیا میں، ایک ہمیں عدم توازن نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف ریویلیشن کو اور وحی کو تسلیم کرتے ہیں ایز اے سورس آف نالج، اور وہ باقی جو سورسز ہیں ان سے بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریزن پر یقین رکھتے ہیں، ریزن کو واحد ذریعہ سمجھتے ہیں نالج کا یا دانش کا، حکمت کا، اور باقی دونوں جو سورسز ہیں، ذرائع ہیں نالج کے، ان کو وہ یا تو تسلیم نہیں کرتے یا رد کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو امپیریکل نالج پر تکیہ کرتے ہیں اور ریزن اور ریویلیشن جو ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ عدم توازن جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور یہی مسائل کی بنیادی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک انسانوں کا جو مشترکہ اور اجتماعی جو شعور ہے اور علم ہے، دانش ہے، حکمت ہے، اس کا وہ جو سٹاک آف نالج ہمارے پاس اس وقت موجود ہے انسانوں کے پاس، اس کو دیکھا جائے تو اس میں ان تینوں بڑے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے ہمارے پاس نالج جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، جس میں ریویلیشن بھی شامل ہے، یعنی مذاہب اور انبیاء کی جو تعلیمات تھیں وہ، میٹا فزکس، اس کے علاوہ ریزن کی بنیاد پر بہت کام ہوئے، اور ریزن کی بنیاد پر ہی عقائد کو پرکھنے کا بھی کام کیا گیا، اور سائنس کی طرف بھی مائل کیا گیا ریزن کی وجہ سے۔ اسی طرح امپیریکل نالج جو ہے، یعنی جو نیچرل سائنسز ہیں، فطری علوم ہیں، ان کے ذریعے بھی بہت بڑا جو ہے وہ انسان نے مراحل طے کیے اور ترقی کے مدارج جس نے طے کیے۔ اب ان تینوں ذرائع کو بیک وقت تسلیم کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، تحقیق کی سطح پر ہو سکتا ہے کہ جس طرح مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں فلاسفی کے اندر، وہ ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اختلافات جو ہیں وہ علمی سطح پر اور فلاسفی کی سطح پر تو مناسب ہوتے ہیں، لیکن جب یہ عام سطح پر آ جائیں، معاشرتی سطح پر، اور پھر ایسے انداز میں آ جائیں کہ جس کی بنیاد پر لوگ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے سیکھیں یا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن پہ آ جاتے ہیں، اور ایک انتہا پسندی اور جارحیت کی ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسی بنیاد پر ہم جو مختلف ایشوز ہیں، جو جینین ایشوز ہیں، وہ جو ایک اس وقت ہمیں یاسیت اور ایک ابہام اور ایک بلکہ اس حد تک کہ نظریاتی سطح پر ایک نراجیت، یعنی ایک انارکی کی جو صورتحال ہے وہ نظر آتی ہے، یعنی یہ جو قیاس ہے اور یہ جو یاسیت ہے، پیسمزم ہے لوگوں کے اندر، یہ خدشہ ہے کہ عنقریب ایک سماجی انارکی میں تبدیل ہو جائے گا، جو ایک بڑی بدقسمتی ہوگی۔ تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انارکی بعض اوقات خود پیدا کی جاتی ہے، اس کے کچھ پیچھے مقاصد کار فرما ہوتے ہیں، لوگوں کو جینین ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر پیٹی ایشوز اور بعض اوقات سوڈو ایشوز پر باتیں کی جاتی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ حقیقی مسائل کی طرف نہ جا سکے۔ تو انہی
باتوں کے پیش نظر یہ مختلف موضوعات جو ہیں سیاسی اور جو کرنٹ افیئرز ہیں، اور اس میں انٹرنیشنل افیئرز بھی ہوں گے، اس میں نیشنل افیئرز بھی ہوں گے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور سماجیات اور ثقافت کے حوالے سے بھی، اور ادب اور سائنس کے موضوعات پر بھی بات ہوگی۔ یہ ساری باتیں مختلف ولاگس کے ذریعے آپ تک پہنچیں گی، اور امید ہے کہ آپ ان ولاگس کو سن کر ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور وہ رائے آپ کی تنقیدی رائے ہونی چاہیے۔ آپ اپنے کومنٹس کریں گے، کیونکہ جب آپ اس کو تنقیدی نظر سے نہیں سنیں گے تو ان ولاگس کی جو بنیادی جو مقصدیت ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گی، وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو آپ کے کمنٹس اور آپ کی جو رائے ہے، تنقیدی رائے، اس کو ویلکم کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ تو جس طرح میں نے عرض کی کہ ہم دنیا میں ہونے والے واقعات جو سماجی اور سیاسی سطح پر تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں، وہ بھی ہمارا موضوع ہوں گے۔ تو آج چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، ایران نے اسرائیل پر ایک حملہ کیا ہے آج صبح کے وقت، تو یہ اس وقت عالمی جو سیاست کی جو بساط ہے اس پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 6 اکتوبر کو جو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد اسرائیل نے جو غزہ میں لوگوں پر، فلسطینیوں پر جو حملے کیے اور ان نہتے لوگوں پر بارود کی برسات کی، تو اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 36,000 یا 35,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی، اسپتالوں پر بھی حملے کیے گئے، ایمبولنس پر بھی حملے کیے گئے۔ تو ظلم اور بربریت کا یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا 6 اکتوبر سے، وہ آج تک جاری ہے۔ تو اس سلسلے میں مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اسرائیلی اس قدر جارحیت پر کیوں اترے ہوئے ہیں۔ تو اس کی کچھ تاریخی وجوہات بھی ہیں، اور ان کو ہم مختصر طور پر بیان کریں گے، اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل ظاہر ہے 1948 میں وجود میں آیا، اس سے پہلے نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو بہت قدیم تاریخ کی بات ہے۔ لیکن بنی اسرائیل جو قوم ہے، اس کی تاریخ سے تھوڑی بہت آگاہی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ظالم اور مظلوم کا جہاں پر سوال آتا ہے، تو جو جس وقت ظلم کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو آج ظالم ہے وہ کل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کل مظلوم بھی رہا ہو، لیکن جس وقت ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہو تو اس کی مذمت جو ہے وہ ہم پر واجب ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطینی بالکل نہتے ہیں، کمزور ہیں، اور ساری طاقت، ساری دولت اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ یا تو وہ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات دلائی، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس پر الزام ہے، اور وہ الزام عیسائیوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ 5ویں 6ٹھی صدی قبل مسیح کی بات ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا اسرائیل کے اس خطے پر، اور اس نے اس وقت بنی اسرائیل تھے، تو اس نے وہاں پر ایک تباہی مچا دی اور قبضہ کر لیا، اور وہاں سے وہ بہت سارے اسرائیلیوں کو
بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو وہ قید کر کے اپنے ساتھ لے آیا، اور وہ قیدی یعنی ایک عرصہ دراز تک بابل کے اندر رہے۔ پھر جب اگلی صدی میں یعنی 6ٹی صدی کے آخری دور میں جب ایران کے بادشاہ کروش اعظم نے جب بابل کو فتح کیا تو اس نے ان قیدیوں کو واپس ان کے وطن میں بھیجا، لیکن یہ وہ کروش اعظم ہے جو ایران کا ایک عظیم شان بادشاہ تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل کی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور وہ خدا کی ایک لاڈلی قوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی ان پر رحمتیں اور نعمتیں بھی حاصل ہیں انہیں، لیکن ان کا کردار اس دنیا میں باقی انسانوں کے لیے کیسا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوب ہونے کا الزام ان پر، اور پھر کروش اعظم کا ایران ہے کہ جس ایران کے ساتھ آج وہ مخاصمت اور وہ جنگ کی کیفیت میں آ گئے ہیں۔ یعنی 1 اپریل کو دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر جو حملہ کیا گیا، جس میں ایران کا ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر اور اس کے علاوہ بہت سا عملے کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، تو یہ ساری ایک قسم کی احسان فراموشی کی ایک داستان ہے، اور جس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل کے جو ریاست کا قیام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو 1948 میں ہوا، لیکن اس کا جو ابتدا تھی اور اس کی جو ایک اس کی تیاری کی گئی، وہ تقریباً 1948 سے 50-60 سال پہلے جب صہیونیت کی تحریک جو ہے وہ شروع کی گئی، اور یہ وہی زمانہ ہے، یعنی 19ویں صدی کا آخری جو عشرہ ہے اس میں یہ زائنزم کی تحریک شروع کی گئی۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں اس طرف پین اسلامزم کی تحریک جو ہے وہ اپنی آغاز میں تھی، ابتدائی شکل میں تھی، جس میں جمال الدین افغانی اور عبدو اور رشید رضا وغیرہ یہ مسلمانوں کے وہ رہنما تھے جو مسلمانوں کی وحدت اور پین اسلامزم کے نام پر کوششیں انہوں نے شروع کی۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ زائنزم کی تحریک جو ہے وہ 50-60 سالوں میں اپنے ہدف مکمل کر کے آج ایک اسرائیل کی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن پین اسلامزم کی تحریک جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بحران پیدا ہوتے گئے، اور وہ آج تک وہ جو پین اسلامزم کا خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ ان ساری باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی میری رائے حتمی رائے نہیں ہے، اس میں آپ اپنی رائے شامل کریں، اور ان ایشوز پر آپ سوچیں گے تو آپ نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کا آئندہ جو ہمارا ویلاگ ہوگا اس کا موضوع ہے مذہب، سائنس اور سماجیات، اور اس ویلاگ میں خاص طور پر ہم ڈاکٹر پرویز ہوتبائی کی کتاب اسلام اور سائنس پر ایک تنقیدی ریویو پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو ویلاگ کو توجہ سے سنیں گے، تاکہ ہم جو اس کتاب کے حوالے سے اور ڈاکٹر پرویز ہوتبائی کے جو نقطہ نظر ہے سائنس اور مذہب کے حوالے سے، اس کو بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکیں، اور جو اس پر ہمارے اختلافات ہیں یا جو اعتراضات ہیں وہ بھی ہم ایک اچھے طریقے سے سامنے لا سکیں۔ بہت شکریہ۔